عرب کی تپتی ہوئی زمین پر ایک شہر تھا، مکہ۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں خانہ کعبہ موجود تھا، اللہ کا پہلا گھر، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ کعبہ اس دور میں بھی مقدس تھا۔ عرب کے تمام قبیلے اس کا احترام کرتے تھے، لوگ بت پرستی کرتے تھے، مگر کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں قائم تھی۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، کبھی کبھی اللہ اپنے گھر کی حفاظت بنا کسی انسانی لشکر کے کرتا ہے۔ یمن کا ایک طاقتور حکمران تھا، ابرہہ الاشرم۔ وہ عیسائی تھا اور ابشا یعنی ایتھیوپیا کا نمائندہ تھا۔ اسے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ عرب کے لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے صنعا یعنی یمن میں ایک بہت بڑا شاندار گرجا گھر بنایا اور اعلان کیا، اب عرب کے لوگ یہیں آئیں گے، مکہ نہیں۔ مگر عربوں نے اس کی اس بات کو ٹھکرا دیا۔ یہ بات ابرہہ کے لیے توہین بن گئی۔ ایک دن کسی عرب نے اس گرجا گھر کی بے حرمتی کر دی۔ یہ سن کر ابرہہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے قسم کھا لی، میں کعبہ کو ڈھا دوں گا تاکہ کوئی مکہ کا نام بھی نہ لے سکے۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، ہتھیاروں سے لیس تعلیم یافتہ فوج، اور اس لشکر کی سب سے ڈراؤنی چیز تھی ہاتھی۔ عربوں نے پہلے کبھی جنگ میں ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہاتھی دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ ابرہہ کا لشکر یمن سے مکہ کی طرف بڑھا۔ راستے میں جو بھی قبیلہ سامنے آیا اسے رون دیا گیا۔ لوگ ڈر گئے، کوئی مقابلے کی ہمت نہیں کر سکا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ نے مکہ والوں کے اونٹ لوٹ لیے۔ ان کے اونٹوں میں عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ بھی تھے۔ عبد المطلب ایک رعبدار بزرگ شخص تھے۔ وہ ابرہہ کے پاس گئے مگر کعبہ کے لیے نہیں، اپنے اونٹوں کے لیے۔ ابرہہ حیران ہوا اور بولا، میں سمجھتا تھا تم اپنے گھر یعنی کعبہ کے لیے بات کرو گے، اونٹوں کے لیے نہیں۔ عبد المطلب نے اتہاس میں درج ہونے والا جواب دیا، اونٹوں کا مالک میں ہوں اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جواب صرف الفاظ نہیں تھے، یہ یقین تھا، توکل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب نے مکہ والوں سے کہا، شہر چھوڑ دو، پہاڑوں میں چلے جاؤ، کیونکہ انسانی طاقت بے بس تھی، مقابلہ ناممکن تھا۔ اب مکہ خالی تھا، صرف کعبہ کھڑا تھا اور اس کا مالک اللہ۔ اگلی صبح ابرہہ نے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ہاتھی کو کعبہ کی طرف موڑا گیا، مگر ہوا کیا، ہاتھی بیٹھ گیا۔ جب اسے یمن کی طرف موڑا گیا، وہ دوڑنے لگا۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ یہ جنگ انسانوں اور اللہ کے درمیان ہے۔ اچانک آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کی جھنڈ دکھائی دی، انہیں ابابیل کہا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ پر پنجوں میں پکی ہوئی مٹی کے چھوٹے پتھر تھے۔ اللہ کا حکم تھا، پرندوں نے پتھر گرانے شروع کیے، جس پر گرتا اسے چیر دیتا، جسم کو سڑا دیتا، فوج کو تباہ کر دیتا۔ ابرہہ کا گھمنڈ، اس کی طاقت، اس کا ہاتھی سب مٹی بن گیا۔ ابرہہ بھاگا مگر راستے میں اس کا جسم گلنے لگا، انگ انگ ٹوٹنے لگا۔ آخرکار وہ یمن پہنچا مگر زندہ لاش بن کر، اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں قید کر دیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس کی چالوں کو ناکام کر دیا اور ان پر پرندوں کی جھنڈ بھیجے جو انہیں پکی ہوئی مٹی کے پتھر مارتے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی سال پہلے ہوا۔ یہ اللہ کا اعلان تھا، جس گھر سے آخری نبی آنے والے ہیں اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ آج کے لیے آپ سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ کے گھر اور دین کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ توکل انسان کو عظیم بنا دیتا ہے۔ اللہ کو اپنے کام کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر نیو آتے فیملی فرینڈ سے شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔